أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فرمایا جنہاں لوگوں کو احساس ہے اور اس گل کا ڈر ہے انہوں کہ اسی کل اللہ کریم دے سامنے جواب دینا، انہوں دے علم دے خزانے تقسیم فرمائی جاؤ، علم دے خزانے لٹائی جاؤ. وانذر، انذار کا مطلب ہے جس طرح کل عرض کیتا کہ اگر اج کوئی کم ہوتا تو اس کا نتیجہ آخرت بعد الموت یوم حشر کے ہو سی، اس تو بر وقت مطلع کرنا. اور یہ بہت بڑا خزانہ علم دا اور بہت بڑی گل ہے کہ عمل دنیا تے عالم ظاہر جو رہا، آخرت غائب ہے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطلاع دے اس کا پتہ نہیں چلتا. اور کم ہو رہا دنیا تے، نتیجہ مرتب ہو رہا آخرت. کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی سستی اتھے ہوندی ہے اور اس دا سخت یا اس دا عذاب دینے والا یا تکلیف دے نتیجہ آخرت مرتب ہونا. یہ بہت بڑا علم دا خزانہ کہ کوئی اتھے اطلاع دے دے اور ایسی استعداد ہو جائے اور پھر سارے امور دنیا جو ہو جائے. یعنی کسی ایک کام کی گل تو نہیں نا جی. انسانی زندگی جڑی ہے یہ رنگا رنگ مصروفیات نال عبارت ہے. ہر بندہ صبح اٹھ کے کسی نہ کسی کام میں لگتا اور سارا دن کچھ تو وہ کام وہ کرتا جڑا اس کا ایک طے شدہ پروگرام ہوتا کہ میں کرنا، لیکن غیر متوقع طور پہ بے شمار چیزاں سامنے آ گئی جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں دن چاہے کم کرنا. اور جتنے کم انہاں جو اس کو ایک فیصلہ لینا پاؤں کہ اس کام دے کرنے کا طریقہ کیوے یا یہ کام کرنا درست ہے بھی یا نہیں، یا اگر ایک کام کیتا تو اس سے آخرت کے نتیجہ مرتب ہو سی. تو یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ علوم دا. یہ محض انذار دا ترجمہ ڈر کر چھوڑنے نہ تو اس دا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا. یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ علوم دا کہ انسانی اگر اس دی کتنی زندگی ہے، اس دے روزمرہ دے معمولات، اس دے کمانا، اس دا خرچ کرنا، اس دی دوستی دشمنی، اس دے تعلقات، اس دا سونا جاگنا،
اس سارے دے متعلق اس نو آگاہ فرمانے رہنا یہ تے علم دے خزانے لٹان والی گل ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب جنہ لوگوں اس گل دا خوف ہے کہ اللہ دے روبرو اسی کل جواب دینا، انہاں تے اس علم دے خزانے تقسیم فرمائی جاؤ۔ اور وہ ایک گل جان دیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، وہ ایک گل جان دیں کہ اللہ دی بارگاہ اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جیڑی اتھے سفارش کر سکے یا اتھے کوئی مدد کر سکے، اتھے کوئی دوستی دا حق ادا کر سکے۔ اگر اتھے کوئی سفارش یا کسی دی دوستی کم ہونی تو وہ بھی اللہ دے کرم نال اللہ دی اجازت نال ہونی۔ اور یہ گل وہ جان دیں عظمت الہی تو واقف ہیں اور انہوں نے اللہ دے روبرو پیش ہونے دا خوف بھی ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ انہوں کا ایک تعلق اللہ دے نال قائم ہو جائے، ایک ربط قائم ہو جائے، ایک رابطہ بن جائے ذات الہی نال، اور انہوں احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کفار و مشرکین نو جس ویلے کوئی گل نہ بنی تو آخر لگے بھئی گل تک کر دے اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، لیکن گل لے وے انہوں نے کول تو بیٹھے انہیں غریب غربا بھکے تسے لوگ اور ساڈے جڑے کسی زمانے غلام رہے اس طرح دے لوگ اور ہور جڑے شہر دے غریب غربان وہ انہوں دی مجلس بیٹھے ہوندے انہوں دے کول اتھے انہوں نے بھی وہ جی جا ملتی ہے۔ تو ان جڑے ساڈے تو بہت کم تر لوگ ہیں انہوں نے بہ کے تو انہوں دے نال اسی گل کس طرح کریے، ساڈے واسطے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ سانوں تو اتنے گل کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو وہ بعض اکابر صحابہ نے حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ دی گل سننا چاہتے ہیں، آپ دے ارشادات سننا چاہتے ہیں تو اسی لوگ تو محفل خالی کر دینے ہیں، اگر انہوں اس گل تے اعتراض ہے تو سانوں تو برکات نصیب ہونی ہی پہ ایک گل سن لیں۔ لیکن یہ گل اللہ کریم نے پسند نہ آئی، اور سیدنا فاروق اعظم اور اکابر صحابہ نے بھی سب نے توبہ کی تھی کہ اسی اپنی گل تے توبہ کرنے اللہ اس تے ناراض نہ ہوئے۔ اللہ کریم فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تک دنیا داراں دا اور کافراں دا معیار ہے کہ جس دے کول دنیا دی دولت ہوئے یا پیسے ہوں وہ بڑا شریف آدمی ہے، وہ بڑا معزز ہے، صاحب عزت ہے، اس دے ہونے تو گل ہو سکتی، لیکن جس دے کول پیسے نہیں، غریب ہے، دنیا دی دولت نہیں، وہ اچھا آدمی نہیں۔ اللہ دے نزدیک وہ اچھا جس دے کول دین دی طاقت ہے، جس دے کول دین دی دولت ہے، جس دے کول اللہ دے رسول دی محبت ہے، اور عند اللہ او معزز ہے، او معتبر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک وہ معزز ہے جڑا زیادہ متقی ہے۔ سو فرمایا یہ گل نہیں ہو سکتی کہ جڑے لوگ صبح شام اللہ نو پکار دین، اس دے کول دعا کر دین اور یریدون وجہہ اور اس دی ذات دے طالبن، عبادت دا صحیح مفہوم ہے کہ وظائف، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، رکوع و سجود، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی عبادت ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ دی ذات دی طلب پیدا ہو جائے، وجہہ اس دے قرب دی، اس دے نال وصال دی، اس دے روبرو ہونے دی، اس دے جمال دی، اس دے دیدار دی طلب پیدا ہو جائے۔ اور فرمائے جڑے آپ دی بارگاہ صبح شام اللہ دا ذکر کر دے پین، اللہ نو یاد کر دے پین، اللہ نو پکار دے پین، اللہ کو دعاواں پہ کر دے، رکوع و سجود پہ کر دے، جنہ دے سینے روشنن، دل روشنن، وجود دا ذرہ ذرہ ذاکر ہے،
اور انہاں دا جڑا ہے انہاں دی طلب خالص اور کھری ہو گئی، وہ اللہ دی ذات دے اس دی رضا دے طالباً انہاں نو کچھ نہیں چاہیے ایسے لوگ، اور پھر انہاں دا حساب کسی دوسرے تے نہیں، کسی دوسرے دا حساب انہاں تے نہیں، ہر کسے اپنے کردار دا نتیجہ خود پاؤنا، اور یہ انہاں دا کردار اتنا عظیم ہے کہ انہاں لوگوں کو کس طرح مجلس سے اٹھایا جا سکتا، جڑے ذات باری دے طالباً انہوں نے اٹھا دیو، اور یہ جڑے دنیا دی دولت فخر کر دے پہ انہوں جگہ دیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ہر کسے اپنے اپنے عمل دا نتیجہ پاؤنا۔ جنہاں کو دنیا دی دولت اگر انہوں دا کردار صحیح نہیں تو دولت نے انہوں کچھ نہیں لے کے دینا، بلکہ دولت کا بھی محاسبہ ہو سی کہ میں تھوڑے اتنی نعمتاں کیتیاں اور تسی اس کا جواب کہہ دیتا، اور نہ وہ انہاں دا حساب کسے نے دینا، نہ کسے دا حساب انہوں نے دینا، اور اگر انہوں نے اٹھا دیتا جائے تو بڑی نامناسب گل ہوئے گی۔ اگر مشرکین اور کفار واسطے اللہ دے نیک بندیاں اور اللہ دے جڑے طالباً انہوں نے اٹھا دیتا جائے کہ مشرکین اور کفار گل کرنا، اللہ فرمایا میں نے ایسا بندیاں دی نہیں ضرورت، ایک کم میں درست نہیں ہوئے گا، ظلم ہونا وضع شے فی غیر محلہ ہی، ایسا کم کرنا جڑا مناسب نہ ہوئے، اگر ایک کیتا گیا تو پھر ایک کم نامناسب ہوئے گا، پھر یہ صحیح نہیں ہوئے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ کریم بعض نو بعض دے واسطے امتحان بنا دیتا، اور یہ لوگ بھی انہاں مشرکین دا امتحان بن گئے، اور یہ انہاں دا مذاق اڑا دینا دن تک کو جی اے جنے نے جنہاں تے اللہ بڑا احسان کیتا، اور انہاں نو بڑا فخر ہے کہ اللہ ساڑھے تے بڑا راضی ساڑھے بچو، حالانکہ دولت اللہ سان دیتی ہوئی، اولاد ساڑھے کول ہے، جائیداداں ساڑھے کول ہیں، امیر ترین لوگ اسی ہیں، انہاں کو رات دا ہے تو صبح دا نہیں، جی صبح دا ہے تو رات دے کھانے دا نہیں، رانے دی جا کوئی نہیں ملتی، کچے کوٹھے نو ڈھاندے پہ، لباس کوئی نہیں جڑا یہ ول کر کے پان چیتھڑے پائی پھر دیں، یہ تک کوئی آدھے نہ ساڑھے تے بڑا اللہ احسان کیتا، یہ انہاں دا مذاق اڑانا ہے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھو علیہ اللہ بعالم، کیا اللہ آپ اپنے شکر گزار بندے نو جاندا نہیں؟ یعنی اللہ خود بہتر جاندا کہ کیڑا بندہ اس کا شکر گزار ہے اور کیڑا بندہ ناشکری کر رہا، کفر کر رہا، کفران نعمت کر رہا، اس دے انعامات دا حق ادا نہیں کر رہا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، یہ لوگ اس لیے آپ کی خدمت عالی حاضر ہونے جنہیں میری آیات دے نال ایمان ہے اور یقین ہے، اور صبح شام میرا ذکر کر دیں، میں پکار دیں، دعائیں کر دیں، رات دن یاد الہی نال اپنا دل انہوں نے زندہ رکھا ہوا، جس ویلے آپ دی بارگاہ حاضر ہون تو انہوں سلامتی دی دعا دیتی کرو، جس لئے آپ دی بارگاہ حاضر ہونے، اور انہوں سلام علیکم آکھیا کرو، فرمایا کرو، انہوں سلامتی دی دعا دیتی کرو، انہوں یہ اطلاع بھی دیتی کرو کہ اللہ کریم نے اپنی ذات تے رحمت نو لازم کر لیا، اللہ کریم دی رحمت بہت وسیع ہے، اور انہوں رحمت دی خوشخبری دیتی کرو، اور انہوں دے واسطے آپ دعا فرمائی کرو۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہو غفور الرحیم۔ اس واسطے مسلمانہ سلام رائج ہو گیا، سلام علیکم، السلام علیکم، یہ اسے دا مفہوم ہے کہ مسلمان نو ملے تو اس تے اللہ دی رحمت دی دعا کرے، السلام علیکم دعا کرے، اور اگلے بھی آکھے وعلیکم السلام، تیرے تے بھی اللہ دی رحمت ہو گئی۔ پھر اس دے دعا وچ اور اضافہ کیتا گیا اور اس کا حسن ودھایا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آکھیا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور فرماندے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اور اگر کسی نے عرض کی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، حضور فرما دے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ایک صحابی حاضر ہے، اس نے عرض کی تو السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم۔ تو وہ حیران ہویا کہ حضرت حضور باقی لوگوں تو بڑی لمبی دعا دیں، فرمایا تو میرے واسطے کوئی شے باقی نہیں چھوڑی، ساری دعا تو تم کر دیتی، میں وہ ساری تیرے تے لوٹا دیتی۔ اس کا مطلب ہے اس تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس تو زیادتی حضور نے نہیں فرمائی۔ جس نے اترے دعائیں عرض کیتیاں نا، آپ نے فرمایا وعلیکم، تیرے تے بھی سلامتی بھی ہوئے، اللہ دی رحمت بھی ہوئے، اس دیا برکتاں بھی ہوں۔ سو یہ لازم ہے کہ مومن نو پھر اس دے آداب کہ باہر آن والا اہل مجلس نو کرے، اور سوار پیدل نو گئے مختلف تھوڑے جڑے نو زیادہ نو کرن، اگو اس دا سلام دی ترتیب ہے۔ لیکن السلام علیکم یہ بہت خوبصورت دعا ہے جیڑی بندہ مومن نو اللہ نے عطا کی تھی۔ فقل سلام علیکم، انہوں نے آکھو توڑے تے سلامتی ہوئے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، توڑے رب نے اپنے واسطے رحمت لازم کر لئیے۔ اور ایک گل بھی انہوں نے دسو کہ تو ساڑے کو اگر بھول کے غلطی نال کوئی خطا ہو گئی، من عمل منکم سوءا بجہالت، توڑے جو کوئی بندہ غلط کام کردہ جہالت دی وجہ تو، نادانی دی وجہ تو علماء حق فرمائے کہ ہر گناہ جہالت ہے، خواہ کسے پڑھے لکھے بندے کو ہوئے، عالم دین کو ہوئے، تو جڑا گناہ ہے وہ جہالت ہے۔ یعنی جس لئے گناہ کردہ اس ویلے عظمت الہی دے سامنے نہیں رہتی، اس ویلے وہ جاہل ہوندہ، اس ویلے وہ علوم دا خزانہ اس دے کول نہیں ہوندہ۔ یعنی گناہ دا صدور جڑا یہ جہالت ہے، خواہ کسے کو بھی صادر ہوئے۔ تو فرمایا اگر غلطی نال یا جہالت دی وجہ تو، نادانی دی وجہ تو تواڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر تسی توبہ کر لے اور اس دی اصلاح کر لے۔ توبہ دا اے طریقہ کہ اس گناہ دی توبہ کیتی جائے، اللہ کو معافی منگی جائے کہ میرے کو غلطی ہوگی، اللہ کریم میں نے معاف فرما دے، اور اس دی اصلاح کیتی جائے۔ وَأَصْلَحَ، پھر اس دی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جنہاں لوگوں کفار بڑا کمزور اور اس قابل نہیں سمجھے کہ نہ میں کہ گل کیتی جائے، انہوں نے اوصاف اللہ کریم نے بیان کیتے کہ یہ تو میری ذات دے طالب ہیں، تسی تے چند ٹکیاں دے طالب اور 4 ٹکے لے کے تو تسی بڑے بندے بنے پھر دیو۔ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے پیشانیاں تے انوارات تے الہی اور جمال الہی رکھساں ہیں، اور یہ تو وہ لوگ جڑے زندگی جنت جی رہے ہیں، یعنی اللہ دی اطاعت زندگی بسر کرنا، یہ تو اللہ دے دامان رحمت زندگی گزار رہے ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ تو وہ لوگ جنہاں واسطے اللہ نے رحمت لازم کر لی ہے، اور انہوں نے اپنی رحمت نال نوازے گا، اور انہوں نے واسطے اللہ نے یہ بھی رعایت رکھی، آخر انسان فرشتے نہیں، انہوں نے دنیاوی خواہشات ہیں، انہوں نے بیوی بچے، انہوں نے ضروریات ہیں، انہوں کو غلطی بھی ہو سکتی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی نہ آئے، لیکن اگر انہوں کو بھول کے کوئی غلطی ہو گئی، جہالت دی وجہ تو کوئی گناہ ہو گیا، اور انہوں توبہ کر لی اور اس گناہ دی اصلاح کر لی، توبہ دی شرط یہ رکھی ہے کہ وہ اصلاح پھر اس دی اصلاح کر لے۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ پاک فرمائے کہ اس طرح آیات واضح کھول کے بیان کر دیتی ہیں، تفصیل دے نال گلاں دس دیتی ہیں، اور گناہگاراں دا راہ بھی واضح کر دیتا، ہر بندے سمجھ آ گئی ہے کہ گناہ والا رستہ کیڑا، اور اللہ دی شان ہے۔ علوم نبوت اتنی قوت، اتنی طاقت ہے کہ 1450 سال کم و بیش گزر گئے، سن ہجری 14.25 صدیاں گزار چکا۔ آپ دی تعلیمات دا یہ اثر ہے کہ اج بھی
ہر ان پڑھ بندہ بھی گناہ نو گناہ سمجھدا، نیکی نو نیکی سمجھدا، یعنی اچھائی کے وے برائی کے وے یہ گل اج بھی ہر بندے کو پتہ۔ یہ وضاحت کس نے کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی مدارس سکولاں پڑھنے ہیں، اساتذہ پڑھاندے ہیں، بڑی عجیب گل ہے کہ بچے ہیں جڑے پڑھاندے ہیں سبق یاد نہیں ہونا، لیکن جڑے قابل اساتذہ ہوندے ہیں وہ جس ویلے پڑھاندے ہیں تو نہ صرف بچے سبق یاد ہوتا بلکہ استاد دیاں گلاں اور اس دے طریقے اور اس دی رہائش اور اس دا سلوک بچے نالوں بھی یاد ہوتا۔ زندگی کتنے لوگوں کو پڑھے ہو سی، لیکن محض چند لوگ ایسے ہیں جنہاں دیاں یاداں رہ گئی ہیں کہ انہوں دا اے طریقہ یا اس طرح پیار نہ وہ مل دے، اس طرح شفقت کر دے، سوال کریے تو اس طرح جواب دے دے۔ تو ایک کیڑا معلم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس دی تعلیمات اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی ہے کہ جتوں تک آپ دیاں تعلیمات پہنچیاں کوئی بھلا نہیں سکتا۔ جس بندے اللہ بیتے نہیں پڑھیا، سکول دا منہ نہیں ویکھیا، لکھنا پڑھنا نہیں جاندا، گڈریا چرواہا کاشتکار ہے، جنگل بیابان چراندا، اس نو بھی پتہ ہے نیکی کیوے اور گناہ کیوے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات الہی اور برکات نبوین کہ حق نو حق اور باطل نو باطل اس طرح واضح کر دیتا کہ ہر بندے نو پتہ نیکی کے ہے گناہ کے۔ فرمایا وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی اس طرح آیات کھول کھول کے بیان کی تھیاں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ گناہ دا رستہ اور مجرمہ دا رستہ جڑا وہ ظاہر ہو جائے، ہر کسی نے پتہ ہوئے بھئی یہ برائی ہے، پھر کوئی کردہ تو وہ جواب دے ہوئے گا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا کیسی عجیب گل ہے، اج تو اسی بڑے آرام نالے آیت مبارکہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اج بھی بعض لوگ انہاں دے مفاہیم اس طرح کھول کے بیان کرنے تو ڈردے ہیں کہ کدیں کافر یا جڑے یہودی اور نصارہ اور مغربی طاقتان اور ناراض نہ ہو ونجن۔ اج بھی ایسے لوگ ہیں جڑے دعوت اسلام دا کر دیں لیکن اسلام دے احکام دا مذاق رہنے ہیں۔ اج بھی ایسے لوگ ہیں جڑے دعوت مسلمانی دا کر دیں لیکن یہود اور نصارہ نو خوش کرنے واسطے اسلامی احکام دا مذاق رہنے ہیں۔ اور اللہ دی آیات نو آئے بڑا پرانی گل ہے، قدامت پسندی یہ ہے یہ وہ ہے۔ تو اس ویلے جس ویلے روئے زمین تے کفر چھائے ہوئے اور بڑیاں بڑیاں کافر سلطنتاں وہ اس طرح امڑ آئی ہیں کہ وہ مدینہ منورہ نو نگل جان گیا، اس ویلے ایک کھول کے حق بیان کرنا، اے ہمت اے حوصلہ صرف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ فرما اعلان فرما کھول کے دس چھوڑو نا کہ میں نے منع کر دیتا گیا کہ جنہوں اللہ تو علاوہ تسی پکار دیو میں انہوں نہیں پکار، میرا انہوں نے کوئی تعلق نہیں، میں انہوں قطن نہیں پکارنا، میں انہوں دی عبادت نہیں کرنی۔ اور لا اتبع اہواءکم، جتنیاں تواڈیاں فضول خواہشات اور جنہوں تساں دین دا نام دتا وا میں انہاں دی پیروی نہیں کرنی۔ قد دللت اذن، اگر میں یہ نہیں کرا تو یہ مطلب میں بھی غلط راہ تے ہو گیا، یعنی تسی واضح ایسے غلط راہ تے ہو کہ کوئی بھی اس راہ نو اپنائے وہ بھی غلط راہ تے ہو جائے گا، اور پھر وہ بندہ ہدایت تے نہیں رہے گا جڑا تواڈے پیچھے ٹرے گا، تواڈیاں گلاں اپنائے گا، تواڈی خواہشات دی پیروی کرے گا، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہن یہ جڑے اسی اج دے اپنے آپ نو بڑا سٹیٹ فارورڈ اور روشن خیال ظاہر کرنا چاہنے ہیں اہل مغرب دی رضامندی واسطے ان والیاں عادتاں اپنا کے انہاں دی معاشرت انہاں دی تہذیب اپنا کے انہاں نو اس تے غور کرنا چاہیے۔ اللہ سب نو ہدایت دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ